السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام اور بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام بھی تھے۔ یہ دونوں آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات شام کے بادشاہ سے ہوئی۔ اس نے سیدنا سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہاجرہ نامی ایک کنیز تحفے میں دی۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب کافی مدت تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے خود ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ ہاجرہ سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اولاد عطا فرما دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس زمانے میں وہ جگہ بالکل بے آباد تھی، وہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اپنی بیوی اور بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ پہنچے۔ ان دونوں کو اس مقام پر چھوڑا جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ ان کے پاس کچھ پانی اور چند کھجوریں تھیں۔ اس حالت میں انہیں وہاں چھوڑ کر واپس روانہ ہوئے۔ اس وقت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے ان کے پیچھے آ کر پوچھا، کیا آپ ہمیں اس بنجر سرزمین میں تنہا چھوڑ جا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کچھ اور قدم آپ کی طرف چلی اور پھر پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی نباتات، نہ کوئی حیوان ہے، نہ انسان، آپ ہمیں کس لیے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے بار بار یہ پوچھا لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی ان کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ آخر انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بولی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واپس آ گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب آپ سنیہ پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو آپ نے ادھر رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس غیر آباد وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تھوڑے سے پانی اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہی، خود پانی پیتی رہی اور بچے کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ دونوں چیزیں بالکل ختم ہو گئیں۔ اب بھوک اور پیاس کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اپنی بھوک پیاس تو برداشت کرتی رہی لیکن پیاس کی وجہ سے بیٹے کا حال ان سے دیکھا نہ گیا، وہ بے قرار ہو گئی۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پانی نظر نہ آیا۔ کچھ دور دو پہاڑ نظر آئے، ان پر چڑھ کر پانی دیکھنے کا ارادہ کیا۔ سوچا شاید کسی طرف پانی نظر آ جائے یا کوئی آتا جاتا دکھائی دے جائے۔ چنانچہ ایک پہاڑ کا رخ کیا، یہ دوسرے سے نزدیک تھا، آج ہم اس کو صفا پہاڑی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اس پر چڑھ گئے، چوٹی پر پہنچ کر چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہ آیا تو اس سے اتر کر دوسرے پہاڑ کی طرف چل پڑی، ساتھ میں بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی۔ درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں پہنچی تو بچہ نظر نہ آیا، لہٰذا اس نشیبی جگہ کو دوڑ کر عبور کیا اور دوسرے پہاڑ یعنی مروہ پر جا چڑھی۔ چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہ آیا۔ اب یہ مروہ سے اتر کر پھر صفا پر پہنچی، اس طرح ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آتی گئی۔
آپ نے 7 چکر لگا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اس قدر بھائی کہ رہتی دنیا تک حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے 7 چکر مقرر فرما دیے۔ 7 چکر لگانے کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے مکمل خاموشی سے آواز کی طرف کان لگا دیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ آواز اسی طرف سے آئی تھی جہاں ان کا بچہ موجود تھا۔ وہاں انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا۔ فرشتے نے اپنا پیر زمین پر مارا، جس کے نتیجے میں وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام دوڑ کر وہاں پہنچی۔ پانی دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جلدی جلدی چلو میں پانی لے کر بچے کو پانی پلانے لگی، پھر خود پیا۔ پاس جو برتن تھے وہ بھی بھر لیے۔ پانی پیتے ہی ان کے تن میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ سامعین محترم، یہ جو پانی پھوٹا تھا آج تک جاری ہے۔ ہم آج اس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک تحفہ تھا۔ پانی جب چاروں طرف پھیلنے لگا تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا زمزم، اس کا مطلب ہے رک جا، رک جا۔ پھر انہوں نے پانی کے ارد گرد پتھروں کی باڑ بنا دی تاکہ پانی وہاں جمع رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ جب اس جگہ پانی جمع ہو گیا تو پرندے اوپر منڈلانے لگے۔ اس جگہ سے کچھ دور قبیلہ جرہم کا قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو خیال کیا اس جگہ پانی ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو اس طرف بھیجا، وہ اس طرف آیا اور پانی دیکھ کر خوشی خوشی قافلے کی طرف گیا۔ انہیں پانی کی خوشخبری سنائی۔ قافلہ پانی کے پاس آ گیا۔ وہاں انہوں نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے بولے، کیا آپ ہمیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ قافلے کے لوگ اجازت ملنے پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ایک بہت بڑی نعمت انہیں حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، پھر وہیں آباد ہو گئے۔ ان میں کچھ لوگوں نے اپنے گھرانے کے باقی لوگوں کو بھی وہیں بلا لیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ ان علاقوں میں پانی بہت ہی مشکل سے اور زیادہ فاصلوں پر ملتا تھا۔ اس طرح زمزم کے کنویں کے ارد گرد دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے گھر آباد ہو گئے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام بھی اپنے ان ہمسایوں سے بہت خوش تھیں۔ انہیں ہمدرد لوگوں کی ضرورت تھی، اس طرح انہیں تنہائی سے بھی نجات مل گئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، انہوں نے وہی نشو نما پائی۔ ان کی عمر 10 سال ہو گئی۔ انہوں نے عربی زبان سیکھ لی، یہاں تک کہ اس میں مہارت حاصل کر لی۔ جرہم قبیلے کے لوگ ان سے حد درجے محبت کرتے تھے۔ اس محبت کی وجہ سے وہ انہیں گھیرے رہتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ آپ کو بڑھاپے میں ملے تھے۔ ان کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زائد تھی۔ انہیں بچے سے ملنے کا بہت شوق تھا، اس لیے آپ ان سے ملنے جاتے اور ساتھ ضروریات زندگی کی چیزیں بھی لے جاتے تھے۔ انہیں نصیحتیں بھی کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، ایک رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی سن لیں کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں کوئی شک والی بات نہیں ہوتی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے اکلوتے بیٹے تھے، بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان سے پہلے ساری زندگی آپ کی ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان حالات میں جبکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی لڑکپن کی حد کو پار کر کے جوانی میں قدم رکھنے والے تھے، اور اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ کام کاج میں اپنے بوڑھے والد کا ہاتھ بٹا سکیں، اس وقت انہیں ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے سے حد درجے محبت تھی، اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو بھی تھا انہیں پورا کرنا تھا، اس لیے آپ نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ دکھائی۔ آپ بیٹے کے پاس گئے، اللہ کا حکم انہیں سنایا، میرے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی آخر کسی عام آدمی کا بیٹا تو تھا نہیں، ایک نبی کی اولاد تھا۔ فوراً بولا، ابا جان، آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم نے اس سے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان جو حکم کیا گیا اس کو بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی، جب انہیں یقین ہو گیا کہ چھری بالکل تیز ہو گئی ہے اور فوراً کاٹنے کے قابل ہو گئی ہے تو انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچے جس جگہ آج مینا ہے اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس باپ کی کیفیت پر غور کرو جو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے والے تھے۔ اوندھے منہ شاید اس لیے لٹایا کہ کہیں چہرہ دیکھ کر باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ان کی گردن پر رکھا اور لگے اس کو چلانے، ادھر چھری کو اللہ کا حکم ہوا خبردار اسماعیل کی گردن کو کاٹنا نہیں، چنانچہ ان کی گردن پر خراش تک نہ آئی۔ اگرچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا رہے تھے، اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان سے آتی ہوئی آواز سنی، اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ مطلب یہ کہ آپ کو جو امتحان لینا تھا اس میں آپ پورے اترے، آپ نے اپنے رب کے حکم پر عمل کیا، در حقیقت یہ ایک کھلا امتحان تھا۔ یہ آواز سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں اور موٹی آنکھوں والا مینڈھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں وہ مینڈھا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس کے فدیے میں دے دیا۔